اچھا، تو ہمارے دوسرے مہمان ہیں وہ بڑا ہی زبردست کام کر رہے ہیں 2018 سے. ظاہر ہے جو بھی یتیم بچے ہوتے ہیں یا جن کے والدین جو ہے والد خاص طور پہ نشے میں ہوتے ہیں تو ان پہ کوئی تربیت نہیں دی جاتی، تو انہوں نے ایک اسکول قائم کیا 2018 میں، نفیس اختر پبلک اسکول. یہ اسلامی ایریا میں ہے. اس کے پرنسپل محمد رضوان مدنی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ان کی بہن بھی ہیں، ٹیم ممبر بھی ہیں، سائمہ یامین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. رضوان بھائی، آپ سے شروعات کروں گا کہ 2018 میں آپ نے ظاہر شروعات کی، جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ خاص طور پہ یہ یتیم بچے ہوتے ہیں یا پھر جن کے والد نشے میں ہوتے ہیں. بالکل. یہ ذہن میں آئیڈیا خیال کیسے آیا کہ ایک اسکول ایسا ہونا چاہیے؟ بالکل. بیسکلی دیکھیں اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے تعلیم کی وہ اسی طرح کے بچوں کو ہے، کیونکہ ایک باپ کی جو ایک سایہ جو ہوتا ہے باپ کا وہ بہت بڑا سایہ ہوتا ہے، اور جب وہ سروں سے چلا جاتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بچوں سے دور ہو جاتی ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. تو میرا جو مین پرپس تھا وہ تعلیم تھا، اور شروع سے میرے ذہن میں یہ چیز تھی کہ میں کراچی کے اسلم ایریا میں ان بچوں کے لیے ایک ایسا ادارہ بناؤں گا جہاں پہ جو ہے وہ یہ بغیر کسی مسائل کے، بغیر کسی اس کے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکیں. تو 2018 میں نے جو ہے وہ کراچی کے اسلام ایریا کا وزٹ کرنا شروع کیا، اور پھر الحمدللہ کراچی کا بڑا مشہور علاقہ ہے سرجانی ٹاؤن. ٹھیک ہے. اور اس کے نیئر میں ہے خدا کی بستی، وہ بھی بہت مشہور علاقہ ہے، بہت دور بھی ہے، بہت دور بھی ہے یہاں سے نا. تو اسی کے نیئر میں یہ گوٹ ہے، عباسی گوٹ کے نام سے. تو پھر وہ میں نے جگہ سلیکٹ کی، اور پھر وہاں 2018 میں نے چند بچوں سے جو ہے وہ اسکول کا آغاز کیا. تو الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ 300 بچے میرے پاس زیر تعلیم ہیں. ارے ماشاءاللہ. الحمدللہ. اور ان بچوں کو خاص طور پہ ان بچوں کو جو یتیم ہیں اور یا جن کے والد نشہ کرتے ہیں، جو اسکول وغیرہ نہیں پہنچ پاتے، میں نے خود بذات خود گھروں پر جا کے وزٹ کیا ان کے فیملیز میں، اور پھر ان کو اسکول کے لیے ویلکم کیا. تو الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً میرے 5 جو ہیں وہ میٹرک کے بیچز پاس آؤٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. اور بہت اچھی پرسنٹیجز کے ساتھ وہ بچہ جو کبھی اسکول جانے کا نہیں سوچ سکتا تھا یا جس نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی، آج وہی بچہ الحمدللہ جو ہے وہ میٹرک پاس آؤٹ کیا ہے. اچھا رضوان بھائی، کیا آپ کا خود کا تعلق ایجوکیشن سیکٹر سے تھا یا آپ خود کچھ اور کام کرتے تھے؟ بیسکلی میں تو اس وقت جب میں نے اس چیز کو سوچا تھا، میں خود اسٹوڈنٹ تھا. ٹھیک ہے. بالکل میں اسٹوڈنٹ تھا. یونیورسٹی میں میرا فائنل ایئر چل رہا تھا ماس کمیونیکیشن میں. تو میں آتے جاتے دیکھتا تھا، بہت سارے بچوں پہ نظر پڑتی تھی، تو وہیں سے میرا جو ہے وہ مائنڈ ڈائیورٹ ہونا شروع ہوا کہ میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو میں دوسرے بچوں کو پرووائڈ کروں گا. اچھا، آپ کیونکہ ٹیم ممبر بھی ہیں اور بہن بھی ہیں، تو بھائی کے کہنے پر آپ اس اچھے کام کا حصہ بنی ہیں یا آپ خود دل سے بنی ہیں؟ دل سے بھی بنے، اور بھائی کو دیکھ کر جذبہ پیدا ہوا کہ چھوٹے بھائی ہیں اور اتنی اچھی سوچ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. تو اللہ کا شکر ہے، پھر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اسکول میں جو ایز اے ممبر ہیں ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو وہاں کے خاص طور پہ اساتذہ کو دیکھتے ہیں کہ ان کا بچوں کے ساتھ پڑھانے کا انداز کیسا ہے، بالکل، اور تربیت کیا کر رہی ہیں، ان کا رویے سے کوئی بچے کو تکلیف تو نہیں ہے. بالکل صحیح. بالکل. وہ کہیں پر ان کو ڈیگریڈ تو نہیں کر رہے. ہم سب اللہ کے بندے ہیں. میں اسی سوال کی طرف آ رہا تھا کہ عموماً جو اسکولز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ فری میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ یار یہ بچہ تو فری میں پڑھ رہا ہے، وہ پھر مارنا پیٹنا یا اس طرح ٹائم نہیں دینا، اچھی طرح ڈیل نہیں کرتے. تو آپ کو اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے پورا. الحمدللہ. اور پھر یہی چیز سمجھائی کہ امیر اور غریب کچھ نہیں ہوتا. کیا بات ہے. لیکن ہم سب اللہ کے بندے بندیاں ہیں، اور شاید غریب پہ توجہ زیادہ دیں تو اچھا ہو جائے گا. بالکل. کیونکہ وہ کافی چیزوں سے ترسے ہوئے لوگ ہوتے، لیکن اللہ کسی کو نہیں ترساتا، وہ ہم تم کو چن لیتا ہے نا. بے شک اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے خاص بندوں کو، اور ظاہر ہے جیسے انہیں چنا یہ اسٹوڈنٹ 10 لائنز اور اپنی اختیار کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذہن میں ڈالتا ہے بندے کے کہ بیٹا تو جا یہ کر، اور پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا ہے.